بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا و بڑائی و تمجید و تعظیم و تسبیح اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، خیر الخلائق، معلم البشریہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہم مسلمان اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں کہ ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ دین دنیا میں سب سے مکمل ترین شریعت ہے، مکمل ترین دین ہے. یہ ایسا دین ہے جس کے اندر جو تعلیمات دیے گئے ہیں جو بالکل انسان کے فطرت پر فٹ آتی ہیں. اگر کسی بھی انسان کو یہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں صحیح معنی میں زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے جس سے وہ دنیا میں فلاح پالے، تو اس کے لیے اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات سب کے لیے متساوی ہیں. اسلام اپنے پیروں پر ظلم نہیں کرتا. اسلام میں مرد اور عورت میں جو فرق ہے وہ صرف فطری تقاضے کے مطابق ہے، ورنہ عورت وہ تمام اجور حاصل کر سکتی ہے، وہ تمام ثوابیں حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کرتا ہے. عورت اللہ کے پاس مقرب ترین بن سکتی ہے، عورت عبادت گزار بن سکتی ہے، زاہدہ بن سکتی ہے، بخلاف یہودیت اور نصرانیت کے. یہودیت اور نصرانیت میں عورت کو لوگ بالکل منحوس سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اسے حیض آ جائے تو اسے گھر کے باہر رکھتے ہیں جیسے کتوں کو رکھا جاتا ہے. اس کے لیے الگ کھانا پکایا جاتا ہے جسے اسے دے دیا جاتا ہے اگر اسے ماہواری آ جائے. یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس یہی طریقہ ہے. لیکن ہمارے اسلام نے اس ظلم کو توڑا ہے. اسلام عورت کو تمام حقوق دیتا ہے جسے وہ مستحق ہے، جس کی وہ مستحق ہے.
اس پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ میرے دوستو، آج ہم ایک ایسے صحابیہ کے تعلق سے سننے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور مکے کا آخری دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مکہ چھوڑ کر ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں جس بستی میں کھجور کے جھاڑ ہیں، بستی سیر و شاداب ہے، ہری بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس بستی کو دیکھا ہے، اب انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب 13 سال گزر گئے مکے میں، بعثت نبوی کے بعد 13 سال جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب مومنین کے لیے، نبی کے لیے جائز ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی بستی کو چلے جائے جس بستی کا نام ہے یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجازت دیتے ہیں، ایک ایک، دو دو، تین تین کہہ کر صحابہ ہجرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر، سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے والے شخص کا نام ابو سلمہ المخزومی تھا، اور اس کے بعد پیدر پہ دوسرے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خاص اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اجازت کے منتظر تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں کہ آج فلاں وقت ہم کو مکہ چھوڑنا ہے، لہٰذا آپ تیاریاں کر لیں۔ تو ابو بکر صدیق فوراً 2 بہترین اونٹیاں تیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت مقرر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مشرکین ہجرت کرنے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ماحول اس وقت ایسا ہو گیا تھا کہ پورے مشرکین، پورے قریش کے بڑے بڑے قبائل مل کر اس چیز پر اتفاق کر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا تھا۔ ہر قبیلے کا نوجوان ایک جگہ جمع ہوا، سب نے تلوار اٹھا کر خون میں ہاتھ مار کر یہ قسم کھائی تھی کہ محمد بن عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر معلوم تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو چھوڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر امانتیں ہوتی تھیں، کیونکہ مؤتمن آدمی تھے، معتبر آدمی تھے، تو بڑے بڑے لوگ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت دیا کرتے تھے، وہ امانتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس یہ امانتیں دی اور بتا دیا کہ کل صبح فلاں فلاں آدمی کو یہ چیزیں پہنچانے کے بعد تم فوراً نکل کر مدینہ جائیں۔ تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں لٹاتے ہیں، امانتیں دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیے ہیں، اب باہر نکلیں گے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کے شروع کے 10 آیتیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے اور مشرکین کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، مشرکین کو خبر بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی باہر نکلے گا اور ہم اسے قتل کریں گے۔ لیکن بہت دیر کے بعد، بہت انتظار کے بعد یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کوئی باہر نہیں نکلا، اب تک چاہیے کہ محمد باہر آ جائے، لیکن اب تک کوئی باہر نکلا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، گھر میں دستک دیتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے علی بن ابی طالب کو پاتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں کو، کہتے ہیں کہ کہاں گئے محمد؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ابھی باہر نکلے، آپ لوگوں کے سامنے نکلے ہیں۔ مشرکین آگ بگولا ہوتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد سیدھا ان لوگوں کا رخ کس کے گھر کی طرف ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف ہے۔ سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس جاتے، گھر میں دستک دیتے، دروازہ کھولا جاتا ہے، ابو بکر صدیق نہیں ہے۔
ابو بکر صدیق اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نے مکے سے روانگی اختیار کی اور مکے سے بہت دور جا کر ایک غار تھا جس کا نام غار ثور، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق پناہ گزین ہو گئے، جہاں یہ لوگ 3 دن تک رہے اور اس کے بعد مدینے کے لیے ان لوگوں نے رخ کیا۔ اب یہ جو مشرکین تھے ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں، مشرکین میں کون ہے؟ ابو جہل ہے، خلف بن امیہ ہے، امیہ بن خلف ہے، امیہ بن ابی معیط ہے، بڑے بڑے سرداران قریش ہے، سب خون کے پیاسے ہیں۔ سیدھا ابو بکر کے صدیق کے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص ہیں۔ یہ بوڑھے شخص ہے جن کا نام ابو قحافہ، جو ابو بکر صدیق کے باپ تھے۔ جب یہ عورت دروازہ کھولتی ہے تو ابو جہل پوچھتا ہے کہ اب کہاں ہے تمہارے باپ، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی۔ ابو جہل کو بہت غصہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھینچ کر ایک چھانٹا مارتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بندی جھیلتی ہوئی کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، جبکہ جانتی ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ مقصد ہجرت کے لیے تھا، ہجرت کے لیے نکل گئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندی کا ایمان دیکھیے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ ابو جہل نے ان کو چھانٹا مارا، یہاں تک کہ ان کے کان لال پڑ گئے، لیکن یہ اللہ کی بندی اف تک نہیں کہی، بلکہ یہ کہتی رہی کہ میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی، یہاں تک کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیزار ہو کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندی جو اتنے تکلیفیں جھیلنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہ بندی جن کے دل میں اتنا ایمان تھا کہ دنیا کی مار پیٹ ان کو کسی بھی قسم کا اثر نہیں کرتی، یہ اللہ کی بندی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت کی، ان کے امانت کی وفاداری کی، یہ اللہ کی بندی جن کا نام تھا اسماء بنت ابو بکر، اسماء بنت ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی لڑکی۔ ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے دیے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی لڑکی جن کا نام تھا اسماء بنت ابو بکر، اور اس کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن ابو بکر، اور اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے سگے بھائی جن کا نام تھا عبد الرحمن بن ابو بکر، اور آگے چل کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسل تھا، یہ ان کا خاندان تھا۔ تو یہ جو سب سے بڑی لڑکی ہیں اسماء بنت ابو بکر، یہ بہت پہلے پیدا ہو گئی تھی، اسلام آنے سے بہت پہلے پیدا ہو گئی تھی، اور یہ بچپن سے جیسے ہی اسلام کا اعلان ہوا فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور شروع سے اپنے والد کا ساتھ دیتی رہی۔ یہ میرے دوستو اسماء بنت ابو بکر۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، بعد میں جب مدینہ کا دور شروع ہو گیا، خلفاء کا دور شروع ہو گیا، تو یہ ان کے پاس چند لوگ آئے، آ کر سوال کیے کہ اسماء بنت ابو بکر آپ تو بالکل شروع کے دور کی عورت ہیں، صحابیہ ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ احوال کیسے تھے اس وقت، اسلام لانا کس چیز کو پکارنا اور کس چیز کی دعوت دینے کے مانند تھا آپ جانتی ہیں، لہٰذا ہم نئے ہیں، ہم کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیسے تکلیفیں جھیلی۔ تو اسماء بنت ابو بکر ایک واقعہ سناتی ہیں جو بالکل دلدوز ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی تھی، ہم کو خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین ٹوٹ پڑے ہیں، تو فوراً میں دوڑی، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، یہ مشرکین جن کی تعداد تقریباً 20 سے 25 ہے، پورے کے پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں، سب مل کر مار رہے ہیں، سب مل کر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر زخم نہ ہوا ہو، اور یہاں تک مارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں، خوب مارتے ہیں۔ اسماء دیکھنے کے بعد دوڑ کر گھر جاتی ہے، جا کر ابو بکر کو خبر دیتی ہے، کہتی ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے ایسے نبی کے تعلق سے پڑھا ہے کہ جن کے قوم کے لوگوں نے اذیتیں تو دی، گالیاں بھی دی، سب کچھ کیا، کانٹے بچائے، کپڑوں میں غلاظت ڈالی، گھر میں تکلیف دیے، اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کو طلاق دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اسلام سے پہلے ان کی شادیاں ابن معیط کے لڑکوں سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ مخالفت میں آ کے فوراً جا کر اسے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے، بیووں کو طلاق دے کر گھر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے تکلیفیں، اب یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا جہاں کہیں بھی دیکھتے اللہ کے رسول کو
پتھروں سے مارا جاتا ہے. جہاں کہیں بھی دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کرتے ہیں. کعبے کا کوئی احترام نہیں, حرم کا کوئی احترام نہیں. اسما بنت ابو بکر کہتی ہے کہ میرے آنکھوں سے پانی نکل گیا ہے, میرا دل پانی پانی ہو گیا. میں دوڑ کر جا کر میرے والد صاحب کو اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے. ابو بکر کو سننا تھا. فوراً اللہ کا یہ بندہ ایمان افروز, جس کے دل میں ایمان گھٹی کے طریقے سے بیٹھ گیا تھا, فوراً گھر سے نکل کر آتا ہے, دوڑتا ہوا مسجد حرام کے پاس جاتا ہے. جا کر یہ ظالموں کو روکتا ہے, کہتا ہے کہ کیسے ظالم لوگ ہو تم لوگ کیسے ظالم لوگ ہو. اس نے تمہارے پاس مال نہیں مانگا, اس نے تمہارے پاس جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا, اس نے تمہارے خاندان کے لیے کچھ نقصان نہیں پہنچایا, اس نے تمہارے بنیادی چیزیں اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. صرف اس کا دعویٰ یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہے, اسی کی عبادت کی جائے. یہ بتیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں, یہ سب پتھر کے مانند ہیں, یہ نہ سنتے ہیں, یہ نہ دیکھتے ہیں, یہ نہ کچھ دے سکتے ہیں, یہ نہ کچھ اگر ان سے چھین لیا جائے تو واپس چھین سکتے ہیں, ان کو کسی بھی قسم کی طاقت نہیں ہے. یہی تو یہ کہتا ہے, اس کا دعویٰ تو یہی ہے. لیکن تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ یہ حق بات کہنے پر اتنا مار رہے ہو. یہ کھڑ کر جو ہے ابو بکر چیختے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے جھنجھوڑتے ہیں. جیسے ہی یہ لوگ دیکھے کہ ابو بکر بہت بول رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہیں, پورے مل کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سب مل کر ابو بکر کو مارتے ہیں. تقریباً ان کی تعداد 25 سے زیادہ تھی. یہاں تک مارا جاتا ہے کہ ابو بکر کا چہرہ اور ان کے بال اور ان کے جسم کے کپڑے پورے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور پورے کا پورا جسم خون سے جو ہے لہو لہان ہو گیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دوسرے لوگ آئے, دوسرے صحابہ آئے, فاطمہ تھی اس میں, یہ سب لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاتے ہیں. اور ابو بکر پھنس گئے, ابو بکر کو مارا جا رہا ہے. اتنے میں ابو بکر کے قبیلے والے جن کا نام بنو تیم تھا, یہ لوگ لپک کر آتے ہیں اور لڑائی کو تھما دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ ابو بکر کو لے کر گھر میں جاتے ہیں, گھر میں لٹا دیتے ہیں. لٹانے کے بعد ابو بکر کی تیمارداری کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے. ہوش آنے کے بعد قبیلے والے جو بنو تیم تھے, اس میں اکثر غیر مسلمان تھے, مشرک تھے, ان لوگوں نے کہا, ملامت کی, بتایا کہ آخر تم لوگ اتنا مار کیوں کھا رہے ہو, آخر اتنی تکلیف جھیلنے کی کیا ضرورت ہے. تم لوگ بنو تیم ہو, وہ لوگ قریش کے معزز لوگ ہو, تم معزز تجارت کرنے والے, تم لوگوں کی عزت ہے, سردار ہو تم, آخر اتنا مار کھانے کی کیا ضرورت, اتنی تکلیف جھیلنے کی کیا ضرورت, اذیتوں پر اذیتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت. ملامت کرتی ہے قبیلہ والا. قبیلہ ابو بکر کو جو ہے سست اور سخت کہتا ہے. ابو بکر جو ہے پورے باتیں سننے کے بعد جب ان کو ہوش آتا ہے, آنکھ کھولتے کہتے ہیں, دیکھیے سب سے پہلا سوال, آدمی کی حالت خون سے نڈھال ہے, کپڑے پھاڑ دیے گئے, جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر زخم نہیں آیا, لیکن زبان کھولتا ہے تو کہتا ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. یہی ہے میرے دوستو مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے دل میں ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا چلی جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر کسی بھی قسم کا آنچ, کسی بھی قسم کی کیچڑ اچھائی نہ جائے, یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ڈھیر سارے مثالیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے جان تج دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام سعید بن عامر, یہ بصرہ کے گورنر تھے. یہ اچانک بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. قبیلے والے, بستی والے پورے مل کر حضرت عمر کے پاس شکایت کیے, بولے کہ سعید بن عامر اچانک بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. تو حضرت عمر ان کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ سعید آخر تیرے پاس مسئلہ کیا ہے, کیا تجھے کچھ پریشانی ہے. تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایسے کوئی مسائل نہیں ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جب مکے میں تھا تو میرے آنکھوں کے سامنے دو لوگوں کو اتنی اذیتیں دی گئی اور اس کے بعد دونوں کو قتل کر دیا گیا. جب بھی ان دونوں کے تعلق سے سوچتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ دو کون ہیں, ایک کا نام جو ہے خبیب ہے, دوسرے کا نام زید ہے. یہ دونوں کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, مشرکین نے ان کو اتنی اذیت دی یہاں تک کہ دونوں کو سولی پر چڑھا دیا. جب سولی ڈالنے والے تھے, آگے بڑھ کر خبیب سے پوچھتے ہیں کہ خبیب, اگر تیری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا, تیری رائے اس کے تعلق سے کیا ہے. مذاق اڑاتے ہیں.
تو خبیب ویسی حالت میں ٹھہر کر کہتے ہیں جبکہ صحابہ کو چھوٹ تھی اگر موت کا مسئلہ آ جائے تو سخت سست کہہ لے، ایسی باتیں کہہ لے جو ظاہری طور پر ہو، اگر ان کا دل مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ صحابہ ان کے دل میں اتنا ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. فوراً لپک کر جواب دیتے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ مقام تو دور کی بات ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھا دیا جائے، اس کے بدلے مجھ جیسے 1000 لوگوں کو سولی پر چڑھایا جائے وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھا اسے میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ سنتے ہی مشرکین آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آدمی کو سولی پر چڑھاؤ. سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کے پاس لپکتے ہیں. زید ان کا نام تھا، ان سے بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 گالیاں دے دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. لیکن زید ابھی ان کے سامنے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، موت دے دی گئی ہے، جان سے مار دیا گیا ہے، لیکن مومن کے دل کا ایمان دیکھیے، اس کے باوجود صرف وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، وہی بات جو خبیب کہتے وہی کہتے ہیں کہ مجھ جیسے 1000 لوگوں کو مار دیا جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنا اسے میں برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد ان کو بھی جان سے مار دیا جاتا ہے. تو خبیب کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس تعلق سے سوچتا ہوں تو مجھے بے ہوشی آ جاتی ہے، مجھے مرگی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور میں ڈھام سے گر پڑتا ہوں. تو میرے دوستو ایسے تھے صحابہ. اب دیکھیے ابو بکر ہوش میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ما فعل رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ قبیلے والوں کو بہت غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ تو سدھرنے والا نہیں ہے، ہم نے تجھے 1000 سمجھایا لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد تجھے ہم بچائیں گے، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم تجھے نہیں بچائیں گے. یہ کہہ کر پورے قبیلے والے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ابو بکر کہتے ہیں اسما سے، اسما مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اسما کہتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق آپ کی حالت بہت پتلی ہے، آپ چل نہیں سکیں گے، آپ کے جسم میں زخمیں نکل آئی ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، فوراً مجھے لے کر چلو. یہ کہنا تھا. اسما بنت ابو بکر اور ان کی ماں دوسری جو تھی وہ دونوں مل کر ابو بکر کو لے کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حالت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور ان کا دل کشادہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں. تو اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ جب ہم اسلام قبول کیے حالات ایسے تھے. وہ ایک مثال میں نے آپ کو پیش کیا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جو میرے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، سب سے زیادہ سخت یہی واقعہ تھا جو میرے نظروں سے گزرا. یہ تھی اسما بنت ابو بکر. اسما بنت ابو بکر کے لیے ایک خاص لقب ہے میرے دوستو، ان کے لیے ایک خاص ٹائٹل دیا گیا اور ٹائٹل ہے ذات النطاقین. ذات النطاقین یعنی 2 کپڑے کے ٹکڑے والی. مطلب کیا ہے؟ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے والی. یہ لقب ان کو اس وقت دیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تیار کر رکھا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لا کر دیا کرتے تھے راتوں میں، چونکہ وہ غار میں 3 دن رہے تھے. اور تھوڑا آگے آ جائے، غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک رہے اور 3 دن تک کھانے کا انتظام ایسا تھا کہ عبداللہ بن ابو بکر جاتے اور اس کے بعد اسما بنت ابو بکر جاتی. دونوں بکریاں چرانے کے بہانے اس غار کے آس پاس پھرتے اور بکریوں کا دودھ نکال کر ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے. اب جب وہ لوگ جو ہے سیری سے پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو بکریاں کو جو ہے چرا لے کے یہ لوگ دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ اسما بنت ابو بکر جاتی ہے، اب ان لوگوں کو ہجرت کو نکلنا ہے، دونوں اونٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، کھانا تیار کر لائی ہیں. جب کھانا لایا گیا تو کھانے کے جو ہے منہ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تلاش کیا، کوئی چیز نہیں ہے. فوراً اسما نے اپنی کمبر پٹی نکالی. اس زمانے میں عورتیں کمبر پٹی باندھتی تھی تاکہ جو ہے کام میں آسانی ہو جائے. اور اسما بنت ابو بکر میرے دوستوں یہ اتنی محنتی تھی، اتنی زاہدہ تھی، آگے چل کر آپ مثالیں سنیں گے. فوراً اپنی پٹی کھولتی ہے جسے 2 ٹکڑوں میں چیرتی ہے، ایک ٹکڑے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو باندھتی ہیں اور کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحل میں رکھ دیتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فعل بہت پسند آیا.
یہ کام بہت پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا لقب آج سے ذات النطاقین ہے، یعنی ایک کپڑے کے دو ٹکڑے چیرنے والی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لقب دیا تو میرے دوستو لقب سننے والے کون تھے؟ صرف 2 آدمی تھے، لیکن 1400 سال کے بعد 1500 سال کے بعد یہ اتنا مشہور لقب ہو گیا کہ اگر آپ کسی بھی کتاب میں جہاں کہیں بھی ذات النطاقین سنیں تو فوراً سمجھ لیں یہ اسماء بنت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء تھیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر کے خاندان میں کون ہے؟ اسماء ہیں اور ان کے والد ہیں۔ یہ جو والد تھے جن کا نام ابو قحافہ، یہ اسلام قبول نہیں، ابھی تک کافر تھے، یہ اسلام 9 ہجری میں قبولتے ہیں۔ یہ جو ابو قحافہ تھے یہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ یہ اسماء سے کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم کو ایسے طریقے سے چھوڑ کر چلا گیا، سارا مال جو تھا یہ ابو بکر اپنے ساتھ لے گیا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے کوئی خرچ کے لیے پیسے نہیں چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اسماء دیکھیے میرے دوستو اتنی متقیہ تھی، اب یہ جانتی تھی کہ یہ جو ہے کافر ہے، ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا ہے، تو فوراً جاتی ہیں، ایک جو ہے ہانڈی لاتی ہے جس میں پھترے ڈال کر اسے جو ہے لا کر یہ بوڑھے باپ کے پاس رکھ دیتی ہے اور ہلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو ابو بکر نے ہمارے لیے ڈھیر سارے اشرفیاں چھوڑ کر گئے ہیں، ڈھیر سارا مال چھوڑ کر گیا ہے۔ تو ابو قحافہ کہتے ہیں کہ ہاں ابو بکر نے بالکل صحیح کہا۔ یہ فعل سے اسماء رضی اللہ عنہ کا تقوی اور ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول پر بالکل جو ہے بہترین انداز سے اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ابو بکر چلے گئے تو ابو بکر نے چند دنوں کے بعد ایسے لوگوں کو بھیجا جو جا کر ان کے خاندان والوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ جیسے ہی مدینے میں آئے، اب پورے لوگ مدینے میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آ گئے، ابو بکر مدینے کو آ گئے، اور ڈھیر سارے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے ہاتھ سے ہجرت کرنے کا استطاعت تھا، سب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینے میں ہے، لیکن جیسے مدینے میں آئے تو یہ لوگ سب سے پہلا یہ مسئلہ جھیلتے ہیں کہ اکثر بیشتر لوگوں کو بخار آ گئی، ایسی بخار آئی کہ اکثر جو ہے بیمار پڑ گئے۔ بلال کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنے بیمار پڑ گئے کہ بالکل لاغیر ہو گئے۔ ایسی حالت میں اشعار کہنا شروع کیے، بولے کہ ہماری بستی کتنی اچھی تھی، مکہ کتنی بہترین بستی تھی، کتنی بہترین زمین تھی، لیکن جب ہجرت کر کر آئے تو ہم کو بیماریاں لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ بیماری کو دور کر دے، اے اللہ یہ بخار کو دور کر دے۔ چند دنوں کے بعد یہ بخار جاتی رہتی ہے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہودی یہ بات عام کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو مسلمان ہیں ان پر جادو کر لیا ہے، ہم نے ان کے اندر جادو کر دیا ہے، اب ان میں سے کوئی بچہ نہیں جنے گا، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہم نے جادو کر لیا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو بالکل گران گزرتی تھی، تکلیف دے تھی۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر کہتے اللہ کے رسول یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، کسی کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا ہے، خاص طور پر مہاجرین میں کسی کے پاس بچہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو بھی دور کر دے۔ چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسماء بنت ابو بکر کیا ہے؟ حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اور جب 9 مہینے گزر جاتے ہیں تو یہ بچے کو جنتی ہے، اور زبیر جو اسماء کے شوہر تھے اور اس بچے کے باپ تھے، یہ بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بچہ ہجرت کے بعد پیدا ہوا یہ بچہ تھا جو اسماء بنت ابو بکر کے بطن سے نکلا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، اور اس کے بعد کھجور منہ میں ڈال کر اسے چاٹتے ہیں، اور اس کے بعد لعاب دہن کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بچہ بڑے مزے سے اس کھجور کو کھا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بچے کا نام عبداللہ ہے، اس بچے کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر ایسے زبردست آدمی بنے، ایسے جان باز سپاہی بنے، ایسے جان نثار صحابی بنے، اس کے تعلق سے آپ آگے ذکر سنیں گے۔ یہ بچپن سے بڑے نیڈر تھے،
ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب جنگ بدر کی لڑائیاں ہو رہی تھی، جنگ احد کی لڑائیاں ہو رہی تھی، اسما بنت ابو بکر ایک بچہ جس کی عمر 3-4 سال کی تھی، اس کو لے کر جو ہے پہاڑ کے ایک چٹان پر چڑھ جاتی اور اس بچے کو رکھ کر دکھاتی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ کفار ہیں، دیکھو آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں۔ بچپن سے یہ بچہ جو ہے بڑی نڈر انداز سے یہ لڑائیاں دیکھتا تھا۔ اور یہ بچے کے تعلق سے آتا ہے، عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب بڑے ہو گئے، ان کی عمر جب جو ہے 6-7 سال کی ہو گئی تو مدینے کے سڑکوں میں کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، جیسے عام طور پر بچے کھیلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عمر بن خطاب سڑک پر نکل آئے، راستے سے جا رہے تھے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، بچے بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، لیکن یہ جو تھے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ عمر بن خطاب قریب آئے، آ کر پوچھے کہ اے بچے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ نے کہا ڈر کس بات کا، کس لیے ڈروں میں؟ آپ آئے ہیں، الحمدللہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ راستے سے جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کے راستے کو تو نہیں روکا ہے، ہم کھیل رہے ہیں ایک طرف اور راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ عمر بن خطاب جو ہے ان بچے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ بڑا نڈر ہے، بڑا نڈر بچہ ہے، بڑا ہمت والا بچہ ہے، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ بچپن سے ایسے تھے میرے دوستوں عبداللہ بن زبیر۔ ان کے تعلق سے اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگائے، پچنے کہتے ہیں کپلنگز کو، جس کے ذریعے سے جسم میں سے جو خراب خون ہے اسے نکال لیا جاتا ہے۔ عربوں کے پاس یہ طریقہ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی ہے، بڑا مفید طریقہ ہے، بڑا مفید طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے جسم میں جو برا خون ہے اسے نکال کر تندرست ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لگائے تو خون نکل آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو جو قارورے میں تھا عبداللہ بن زبیر کو بلا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر جو ہے اسما بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے، اسما حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں۔ اس اعتبار سے عبداللہ بن زبیر کی خالہ ہوتی ہیں کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالو۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑی آسانی سے، بڑی فراوانی سے آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنی نکالے ہیں اور خون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عبداللہ بن ابو بکر کو دیا، عبداللہ بن زبیر کو دیا، بولے کہ لے جاؤ کہیں سے دفن کر دو۔ تو عبداللہ بن زبیر خون لے کر گئے، راستے میں انہوں نے سوچا کہ یہ خون بڑا مبارک ہے، یہ خون سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اسے دفن کرنے کا بہترین جگہ، بہترین موقع میرا پیٹ ہے، یہ کہہ کر پی لیتے ہیں، پورا خون پی لیتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا صحیح جگہ تو نے دفن کیا اسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی جگہ دفن کیا ہوں جسے صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے کہاں دفن کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے میرے پیٹ میں دفن کیا، میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے جسم میں میرا خون ہو، جس کے جسم میں، جس کے رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہو، یہ جسم کبھی بھی جہنم کو نہیں جائے گا، یہ جسم کبھی بھی جہنم کو نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، یہ سب مبارک تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا، اگرچہ کہ خون پینا حرام ہے، خون پینا اسلام میں حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، 4 چیزیں متفق علیہ حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ سب سے پہلا مردار ہے، اس کے بعد خون ہے، اس کے بعد خنزیر ہے، اور اس کے بعد ایسے چڑھاوے جو غیر اللہ کے لیے چڑھائے گئے۔ تو اس میں خون ہے، خون پینا جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ٹوکا، بلکہ اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پورے کا پورا مبارک تھا، مشرف تھا، شریف تھا۔ اس سے آدمی کیا ہے؟ برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، خصوصیت ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے لیے چیز حاصل نہیں ہے، دوسرے انسان کے لیے چیز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے جو ہے لعاب کو لے لے، کسی انسان کے خون کو لے لے، یا پھر کسی انسان کے جو ہے دوسرے چیزوں سے برکت حاصل کرے، نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے لیے بھی جائز نہیں تھا، اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال عبداللہ بن زبیر یہ خون پی لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات انہوں نے سنی۔ تو یہ جو عبداللہ بن زبیر جو تھے آگے چل کر بہت بڑے آدمی بنے، اور بچپن سے ان کی خواہش تھی کہ لڑائی میں جائیں۔
فتح مکہ کا موقع آیا, حنین کا موقع آیا, تبوک کا موقع آیا, جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھڑ جاتے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 8 سال کی ہے, آپ کی عمر 9 سال کی ہے, آپ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اب قانون یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 سال کا بچہ ہی جہاد کے لیے آئے. میدان میں تلوار سون کر وہی بچہ آ سکتا ہے جس کی عمر 15 سے زیادہ ہو, 15 یا پھر 15 سے زیادہ ہو. آپ کی عمر صرف 9 سال کی ہے, آپ ہمارے اعتبار سے ایلیجیبل نہیں ہے, آپ واپس جائیے. جب بھی لڑائیاں ہوتی آ کر کھڑے ہو جاتے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیجیے. یہ بچے کے پیچھے ان کی والدہ تھی, یہ اسماء بنت ابو بکر جو تھی, یہ غیر معمولی لیڈر تھی. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ایک دور میں حضرت علی کے دور میں مدینے میں فتنے پھیل گئے, بد امنی پھیل گئی, تو یہ اپنے سر کے پاس چاقو رکھ کر سوتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ چاقو رکھ کر کیوں سوتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ مجھے چور اچکوں سے ڈر ہے کہ اگر کوئی گھر میں نکل آئے تو میں اسے اس چاقو سے مزہ چکاؤں گی کہ آخر میرے چاقو میں بھی دم ہے. ایسی جو ہے نڈر عورت تھی میرے دوستوں. تو اسماء بنت ابوبکر کے تعلق سے یہ تھے عبداللہ بن زبیر. آگے چل کر ان کے تعلق سے آپ سنیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی لڑائی نہیں لڑے, ابوبکر کا دور آیا کوئی لڑائی نہیں لڑے, اور حضرت عمر کا دور آیا جب ان کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو سب سے پہلے لڑائی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. یہ لڑائی معرکہ یرموک کے نام سے مشہور ہے, جو شام کے سرحدوں میں لڑی گئی, جس میں عبداللہ بن زبیر باقاعدہ بنفس نفیس ان لڑائیوں میں حصہ لیتے ہیں. اسماء بنت ابوبکر میرے دوستو یہ بڑی محنتی عورت تھی. ان کے تعلق سے آتا ہے, وہ خود بخاری کی روایت میں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی کے بعد زبیر سے میری جو شادی ہو گئی, اور زبیر کون ہے میرے دوستو؟ زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھے زاد بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے زبیر کی والدہ, جن کا نام صفیہ بن عبد المطلب ہے. اس اعتبار سے زبیر کیا ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو گئے, اور ان کا لڑکا کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھتیجا ہو گیا. دونوں اعتبار سے عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے. یہ جو زبیر تھے جن کی شادی اسماء سے کر دی گئی تھی مدینہ میں, شروع میں زبیر بہت جو ہے کنگال تھے, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, بڑے غریب تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک زمین فراہم کی, جس زمین میں محنت کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے. اسماء بنت ابوبکر بخاری کی روایت میں کہتی ہیں کہ میں اتنی محنت کرتی تھی یہاں تک کہ میں اپنے گھر سے نکل کر تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے روزانہ چل کر جاتی تھی, اور وہاں پر جا کے میں کاشتکاری کرتی تھی, اور اس کے بعد کھجور کے جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اسے میں جمع کرتی اور اسے پھوڑتی, لا کر اونٹوں کو کھلاتی, اور اس کے بعد میں گھر میں آتی تو آٹا گوندتی, ڈھیر سارے کام میں کرتی تھی. اکیلی عورت تھی. اس میں عورتوں کی نصیحت یہ ہے کہ جو محنت کرتی ہے کیا ہے, وہ ہمیشہ تندرست رہتی ہیں. یہ اسماء بنت ابوبکر جب ان کی وفات آئی ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, 100 سال, اور تندرست تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہے چہرے میں 100 سال کے آثار نمایاں نہیں تھے. ان کے بال جو ہے اکثر و بیشتر کالے تھے, اور دانت اتنے مضبوط تھے کہ یہ اپنے دانتوں سے کھجور کے ٹہنیوں کو چبا لیتی تھی. 100 سال کی اوپر کی عورت ہے. تو یہ جو ہے جوانی میں ڈھیر ساری محنت کی, اور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ میں گھر میں آئی تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کھجوریں تھیں جس سے ہم کام چلا رہے تھے. ہمارے پڑوسی میں ایک یہودی عورت تھی, اس نے اس کے گھر میں گوشت بنایا تھا, جس کی باس پھیلتی پھیلتی میرے ناک میں آ کر پہنچ گئی. جیسے ہی میں گوشت کی بات سننا شروع کی میں بے قرار ہو گئی, مجھے بھوک لگنا شروع ہو گیا, پریشان ہو گئی. میں گھر سے باہر آئی, یہودی کے گھر گئی جو ہے اس بہانے سے کہ مجھے آگ چاہیے. تو یہودی عورت باہر آئی, میں آگ مانگی تو اس نے آگ دے دیا. میں آگ لے کر گھر میں آ گئی, لیکن مجھے برداشت نہیں ہوا. پھر اس کے گھر کے پاس جا رہی ہوں اور گھر کے پاس جو ہے منڈلا رہی ہوں, لیکن یہودی عورت مجھے دیکھ رہی ہے لیکن خاطر میں نہیں لے رہی ہے. پھر واپس آ گئی, تیسری مرتبہ گئی, لیکن وہ عورت مجھے خاطر میں نہیں لے رہی. تیسری مرتبہ گھر میں آ گئی. اب بیٹھ کر میں رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے, مجھے گوشت کی باس دیوانہ بنا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکال. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کا جو آدمی تھا یہودی, وہ نکل کر آتا ہے. آنے کے بعد پوچھتا ہے کوئی آ کر گیا ہے, چونکہ اس نے بات سن کر آیا تھا. آ کر پوچھتا ہے کوئی گھر میں آیا؟ وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ ہاں, یہ جو بازو میں جو عرب تھی وہ عورت آ کر گئی ہے.
پوچھتا ہے کہ کتنی مرتبہ آئی؟ وہ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ آ کر گئی. کہتا ہے کہ فوراً گوشت دے کر بھیج دینا، بہتر اسی میں ہے کہ کہیں نظر لگ کے ہم دونوں کے پیٹ خراب نہ ہو جائے. تو فوراً جو ہے وہ گوشت نکال کر فوراً اسما کو دے بھیجتی ہے. تو اسما کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قبول لیا تھا. اور جیسے بتایا میرے دوستوں، بڑی زاہدہ عورت تھی، متقیہ تھی، اور خرچ کرنے میں جب آتی تھی تو بے تحاشا خرچ کرتی. زبیر اور ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی رضی اللہ عنہ اجمعین اس وجہ سے تھی کہ یہ بے تحاشا خرچ کرتی. یہ محنت کر آتے، غریب ہیں شروع سے، محنت کر کے پیسہ لاتے، جب لائے تو پورا خرچ کر دی. ایک مرتبہ غلام لے کر آئے، گھر میں آ کر پوچھے رات میں کہ غلام کہاں ہے؟ بولی کہ میں نے بیچ دیا. پوچھے کہ کیوں بیچ دی؟ صدقہ کرنا تھا اس نے بیچ دیا. پورا پیسہ جو ہے جتنا بھی شوہر لاتا پیسہ اسے جمع کر دیا اور اسے خرچ کرتی تھی. اتنی متقی اور اتنی پرہیزگار تھی. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام منذر بن زبیر. یہ عراق کے علاقوں میں جہاد لڑنے کے لیے گئے تھے، تو ڈھیر سارا مال غنیمت کے طور پر ملا. تو ایک بہترین لباس ملا جسے لے کر لا کر اپنی والدہ کو دیتے ہیں، جو لباس بالکل نرم ریشم کا بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا. تو اسما اس لباس کو لے کر دیکھ کر کہتی ہیں کہ بیٹا اس کے بعد ہرگز ایسے لباس میرے لیے نہیں لانا. میں صرف ایسے لباس پہنوں گی جو موٹا ہو، جو مجھے زیادہ نہیں سلائے، جو مجھے زیادہ سست نہیں کرے، جو مجھے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ایسے لباس لا کر دینا. اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسما بنت ابوبکر کیسے متقیہ تھی اور کیسے زاہدہ تھی اور ان کے دل میں کیسا تقویٰ تھا. یہ تھی میرے دوستوں اسما بنت ابوبکر. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو والدہ تھی جن کا نام تھا قتیلہ، ابو بکر نے 2 شادیاں کی. ایک قتیلہ تھی، ایک دوسری ام رومان. ام رومان کے بطن سے محمد، عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئی، اور قتیلہ کے بطن سے عبداللہ اور اسما پیدا ہوئی. تو یہ جو قتیلہ تھی، جو ابو بکر کی بیوی تھی، یہ اسلام قبول ہی نہیں. تو ابو بکر جب ہجرت کرنے آئے تو قتیلہ سے پوچھا کہ تو اسلام قبول کرے گی نہیں کرے گی؟ لیکن یہ عورت ایسی تھی، اسلام قبولنے کے لیے ان کا دل آمد نہیں ہوا. تو ابو بکر نے طلاق دے دیا. ابو بکر نے طلاق دے دیا. اس کے بعد سب مدینہ آ گئے. تو یہ ہجرت کر، یہ جو تھی اکیلی ہو گئی تھی، یہ نکل کر مدینہ آتی ہیں اور آ کر اسما کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. اسما سے یہ مختلف قسم کے مطالبات کرتی ہیں. تو اسما کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مشرکہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرے. یہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتی ہے. جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قتیلہ گھر میں آئی ہیں، ابھی تک اسلام قبول ہی نہیں ہے، مشرکہ ہیں، اے اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان کو خوش رکھو. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مشرکہ ہے. کہتے ہیں کہ آخر تیری والدہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اسما گھر جاتی ہیں اور قتیلہ کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرتی ہے. لیکن یہ اللہ کی یہ ایسی عورت تھی، آخر کار تک اسلام قبول ہی نہیں. یہ مری تو یہ جو ہے کافرہ مری. تو اسما کے تعلق سے یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے گھر سے باہر گئے تھے. تو ایک آدمی آیا، ایک سوداگر آیا، آ کر اسما سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ، آپ کے گھر کے جو ہے چوکٹ جو بڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دکان ڈال لوں. میں بہت دور سے سفر کر آیا ہوں، میرے پاس مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے چوکٹ پہ ایک دکان ڈال لوں، جب مال بک جائے تو میں نکل کر چلے جاؤں گا. اسما کہتی ہے کہ میرے طرف سے تو اجازت ہے، لیکن زبیر کے رائے میں نہیں جانتی، تو بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ، شام کو آنا، زبیر موجود ہوں گے، ان سے اجازت لے لینا. یہ سوداگر چلا گیا. تو یہ سوچی کہ کیسے میں سوداگر کی مدد کروں. زبیر گھر میں آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ سوداگر نکل کر آتا ہے. تو اسما جو ہے گھر کے اندر سے چیخ کر کہتی ہے کہ کیسا سوداگر ہے تو؟ کیا تجھے مدینے میں دوسرا گھر نظر نہیں آیا؟ بار بار ہمارے گھر کے آنے کے پاس کیا ضرورت ہے؟ تو زبیر جو تھے فوراً کہتے ہیں کہ کیوں چیخ رہی ہے؟ یہ تو آدمی سوداگر ہے، تجارت کے لیے آیا ہے، سفر کرنے کے لیے آیا ہے، سفر کر آیا ہے، تجارت کے لیے آیا ہے، کیوں ہم اس کی مدد نہ کریں؟ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ آ بھائی تو تجارت کر لے کے چلے جا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آتا ہے اور تجارت کر کے چلے جاتا ہے. حضرت عائشہ جو تھی ان کی سگی بہن تھی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل زندگی نصیب کی تھی، بڑی طویل زندگی. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 60 سال تک جی، اور یہ تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھبا تھا، جھبے مبارک، جسے وہ بڑی حفاظت سے رکھتی تھی. جب وفات کے لیے آئی تو کیا کی؟ اپنی بہن کو دے دی. حضرت عائشہ اور اسما یہ دونوں کو پالنے والے عبداللہ بن زبیر تھے. یہ دونوں کو پالنے والے
عبداللہ بن زبیر تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہاں گئی؟ عبداللہ بن زبیر کے گھر میں رہی. عبداللہ بن زبیر نے اپنے گھر میں جگہ دیا اور ان کو وہی پرورش کرتے تھے, وہی پالتے تھے. اس وجہ سے حضرت عائشہ کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ. اگرچہ کہ حضرت عائشہ کو کوئی بچے نہیں ہیں, کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے, لیکن ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ, عبداللہ کی ماں. یعنی عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. اس وجہ سے کنیت پڑ گئی کہ عبداللہ بن زبیر ان کی بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے, ان پر خرچ کرتے تھے, ان کو جو بھی یہ مانگتی تھی سب کچھ لے کر دیتے تھے. دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن زبیر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ دو عورتوں سے بہت پریشانی ہے. کہتے ہیں کہ دو عورتوں سے بہت پریشانی ہے, جتنا بھی کما کر لاؤ شام تک خرچ کر دیتی ہیں. ایک جمع کر خرچ کرتی ہے, ایک پیسے دیکھتی بھی نہیں خرچ کر دیتی ہے. پیسے اس میں کتنا ہے, کتنے شریفیاں دیکھتے نہیں, اٹھا کر دے دیتی ہیں. یہ دونوں عورتوں سے بہت پریشان ہوں میں. یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو بہت غصہ آیا, یہاں تک کہ بات کرنا چھوڑ دی. جا کر بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بات کروں گی میں. بولتے ہیں کہ ماں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. بہت پریشان ہوتے عبداللہ بن زبیر, جاتے ہیں دوسرے صحابہ کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کر وسیلہ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ جا کر میری خالہ سے کہنا کہ میں نے یہ بات غصے میں کہہ دیا, میں اسے معافی مانگتا ہوں. دوسرے صحابہ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کو معاف کر دے, یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. تو اس کے بعد عائشہ کہتے ہیں کہ معاف کر دے, لیکن مجھے روکنا نہیں, میں جیسے رہوں گی ویسے ہی رہوں گی, جیسے خرچ کروں گی ویسے خرچ کروں گی. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تم جیسے رہنا چاہتی ہو رہ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبیر کو آگے چل کر ڈھیر سارا مال دیا تھا. ان کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی تو بہت سارا مال آیا. تو زبیر نے عبداللہ بن زبیر اور ان کے دوسرے 4 لڑکوں کو ڈھیر ساری جائیداد چھوڑ کر گئے تھے. تو عبداللہ بن زبیر کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ڈھیر ساری زمینیں تھی, ڈھیر سارے کاشتوار پیداوار ہوتا تھا جسے وہ لاتے تھے اور اللہ کی راہ میں ڈھیر سارے خرچ کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب وفات کے لیے آئی, وفات کے قریب آئی تو اسما کے پاس دے دی. اسما رضی اللہ عنہ یہ جبے مبارک اپنے پاس رکھتی. جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا اس جبے کو لے کر جاتی, پانی میں ڈباتی اور اسے نچھڑ کر جو پانی نکلتا تھا یہ پانی کے ذریعے سے جو مریض تھا اس پر چھڑک دیتی اور اسے اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا. یہ جبے مبارک آخری تک اسما رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. اب اسما ان کے اس کے بعد یہ جو واقعات آپ سنیں, اس کے بعد ان کے جو نمائی حیثیت جو تاریخ میں مشہور ہوئی, کب؟ جب حجاج بن یوسف مکے پر چڑھائی کیا, مکے پر اس نے حملہ کیا. حجاج بن یوسف مسلمان ہے لیکن ان لوگوں نے مکے پر حملہ کیا. واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ حضرت علی تھے خلیفہ, ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد خلافت میں جھگڑے شروع ہو گئے. علی کے بعد حضرت معاویہ آئے. علی نے معاویہ کے لیے اجازت نہیں دی لیکن سارے عالم نے معاویہ کو خلیفے کے طور پر مان لیا. تو معاویہ تقریباً 20 سال تک حکومت کیے اور اس کے بعد معاویہ نے رضی اللہ عنہ اپنے وفات کے قریب یزید کا نام درج کر دیا, بتائے کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ یزید بن معاویہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو پسند نہیں آئی, خاص طور پر مدینے میں جو لوگ تھے ان کو بات پسند نہیں آئی. ان لوگوں نے انکار کیا. اس میں سے 3 لوگ بہت مشہور ہیں جنہوں نے یزید کے اس بیعت کو نہیں مانا. اس میں سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر ہیں, نمبر 2 حسین بن علی, نمبر 3 عبداللہ بن عمر اور تینوں حضرات نہیں مانے. بتائے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک مسئلہ یہ پہنچ گیا عبداللہ بن زبیر مدینے سے نکل کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا کر ملاقات کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو چنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کیا ہے بالکل سوچ سمجھ کر کیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ مزید لڑائیاں ہو, مزید خون بہایا جائے, مزید فتنے کھڑے کیے جائے. اس لیے میری نظر میں آسان طریقہ اور سکون کا طریقہ یہ ہے کہ میں میرے بیٹے کو نامزد کر دوں. اور میرے بیٹے کو اکثر و بیشتر معاملات معلوم ہے, وہ حکومت چلانا جانتا ہے اور میں نے اسے ٹریننگ دے رکھی ہے. اگر کوئی نیا آدمی آئے تو ہو سکتا ہے کہ ڈھیر سارے فتنے پھٹ نکلے اور ڈھیر سارے فتنوں کا آتش فشاں ہو جائے اور زمین میں امن ختم ہو جائے. اس لیے میرے نظر میں بہتر ہے کہ یزید کو میں خلیفہ نام درج کروں. ان سے مخالفت کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر. آ کر مدینے میں رہ جاتے ہیں. جب یزید بن معاویہ خلیفہ بنتے ہیں انہوں نے فوراً مدینے کے والی کو خط لکھا, بولے کہ یہ 3 حضرات سے فوراً بیعت لے لو, یہ 3 حضرات کو مت چھوڑو, فوراً ان 3 حضرات کو بیعت لے لو. عبداللہ بن عمر پر زور دیا گیا, عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی.
بولے کہ بھائی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس ایسے لوگ تھے جن کو دنیا سے کوئی وابستہ نہیں. کہتے ہیں کہ بھائی دنیا لے کر جاؤ، یہ دنیا چاہتے ہیں تو لے کر جاؤ. انہوں نے بیعت کر لی. لیکن حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر یہ دونوں نے نہیں مانا، بولے کہ نہیں بیعت کریں گے. تو مسئلہ جب حسین کے پاس آیا، حسین نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک رات کی مہلت دو. اور عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مجھے بھی ایک رات کی مہلت دو. لیکن صبح ہوتے ہوتے دونوں حضرات مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں. مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں اور مکے میں یہ دونوں حضرات اپنا کام شروع کرتے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ کے ڈھیر سارے طرفدار مکے میں ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ کے بہت بڑی طرفداری کوفہ سے آ رہی ہے جہاں حضرت علی ایک مدت تک خلیفہ رہے. ڈھیر سارے خطوط آ رہے ہیں جس میں لکھا گیا کہ حسین آپ ادھر آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ یزید بن معاویہ سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں. ایسے ڈھیر سارے رسائل، ڈھیر سارے خطوط حسین کو روزانہ برآمد ہو رہے تھے. حسین خطوط دیکھ کر دل میں یہ امنگیں پیدا کر لیے کہ اگر میں کوفہ جاؤں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے. لیکن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حسین کو رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے ہرگز کوفہ نہ جائیں، یہ کوفے والوں کی کرتوتیں، یہ کوفے والوں کے کامیں ہم بہت سنے ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے تو یہ لوگ آپ سے غداری کریں گے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں مانتے. اس کی وجہ مورخین یہ بھی لکھے ہیں کہ مکے اور مدینے میں ان کے ماننے والے بہت کم ہو گئے تھے. سب لوگوں کے اندر جو ہے یہ علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان والوں کے تعلق سے نفرت پیدا ہو گیا. یہ خوارج نے ایسا کر رکھا تھا. تو حسین چاہتے تھے کہ کوفہ چلے جائے، ہزار روکتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں، یہاں تک کہ وہ کوفہ نکل کر چلے جاتے ہیں. اور کوفے میں وہ دردناک اور سب سے جو ہے ظالمانہ رویہ ابو عبید جیسے جو ہے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کو کربلا کے میدان میں سب کو شہید کر دیتے ہیں. یہ خبر جب عبداللہ بن زبیر کو ملتی ہے، عبداللہ بن زبیر بہت غم میں پڑ جاتے ہیں، بہت غمگین ہوتے ہیں. اور ان کے جو ساتھی تھے پورے مل کر آ کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بعد آپ ہی ایک ایسے آدمی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہیں، آپ پر ہم بیعت کرتے ہیں. یہ کہہ کر سب لوگ جو ہے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، سب بیعت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر مجبوراً یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. اب مکے کے یہ والی بن گئے، مکے کے یہ والی بن گئے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد عراق والے بھی عبداللہ بن زبیر کو مان لیتے ہیں. مکہ، حجاز اور عراق یہ دونوں عبداللہ بن زبیر کے ماتحت تھا. اب وہاں ہوا یہ کہ یزید بن معاویہ چند دنوں کے بعد وفات پا گئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے آئے جن کا نام تھا معاویہ بن یزید، یہ بھی چند دنوں کے بعد وفات پا گئے. لیکن یہ بہت متقی تھے، کم سن میں وفات پا گئے. اب یہ وفات پانے کے بعد خلیفہ کون بنے گا، وہاں پر اس میں بہت بڑا اختلاف ہوا. شام اور مصر میں کون خلیفہ بنے گا؟ اب یہاں پر حجاز اور عراق میں تو عبداللہ بن زبیر ہیں. اب پورا خلیفہ جو ہے پوری خلافت کس کو ملے گی، اس میں ڈھیر سارا اختلاف ہوا. لیکن آخر کار پوروں نے اتفاق کیا کہ مکے میں عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ واقعی جو ہے خلافت کے مستحق ہیں. یہ کہہ کر یہ پورے بستیاں عبداللہ بن زبیر کے ماتحت آ جاتی ہیں اور عبداللہ بن زبیر چند مہینوں کے لیے خلیفہ بن کر رہتے ہیں سارے عالم اسلامی کے. یہ خلیفہ رہتے ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے اجتہادی غلطی کی، اگرچہ کہ ان کی نیت اچھی تھی لیکن انہیں اجتہادی غلطی کی. وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے مدینے میں، کوفے میں جو ہے بنو مروان تھے. بنو مروان کون ہیں؟ یہ حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کو حضرت عثمان نے مدینے کی ولایت دی تھی اپنے عہد رسالت میں. تو عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، آگے بڑھ کر جلد بازی میں بنو مروان کے خلاف علم بغاوت جو ہے لہرایا اور ان کو جو ہے نکال دیا. یہ پورے لوگ نکل کر جا کر شام میں جمع ہوئے. وہاں پر ایک فتنہ شروع ہوا. وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، مروان کو خلیفہ مان لیا. وہاں کے لوگوں نے مروان کو خلیفہ مان لیا اور اس طریقے سے مروان اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی. اب اتنے میں عراق میں ایک بہت بڑا فتنے باز نکل آیا جس کا نام تھا مختار الثقفی. اس نے ڈھیر سارے ظلم ڈھائے، کوفہ والوں کو، بصرہ والوں کو اس نے برملا کاٹا. اور جہاں کہیں بھی اس نے دیکھا کہ حضرت علی کے طرفدار ہیں، سب کو اس نے جو ہے یہ کیا. اور خاص طور پر بنو امیہ پر اس نے بہت سارے ستم ظرفیاں توڑے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد مروان اور مختار کے درمیان لڑائی ہوتی ہے لیکن لڑائی کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. مروان وفات پا جاتا ہے. تو مروان کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان. یہ جب خلیفہ بنا تو اس نے بہت بڑی لشکر بھیجی کوفہ کو اور گھمسان کی لڑائی ہوئی تو یہ ظالم کو، مختار کو ختم کر دیا گیا. اب
عراق، شام اور مصر سب جو ہے عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں ہے. اب صرف ایک حجاز تھا جو عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس نے کوششیں کی کہ حجاز کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لے، عبداللہ بن زبیر کو ختم کر دے. تو اس نے حجاج بن یوسف کو بہت بڑا لشکر دے کر کیا کہا، بولا کہ جاؤ جا کر جو ہے مکے میں چڑھائی کرو. تو حجاج بن یوسف جو تھا یہ خطرناک ظالم تھا. ظلم اس کا جو ہے اوڑھنا بچھونا تھا، یہ سوچتا ظلم تھا، کھاتا ظلم تھا، پیتا ظلم تھا. یہ تمام صحابہ کا دشمن تھا. یہ جب آیا تو اس کے دل میں کعبے کی کوئی حرمت نہیں رہی، حرم مقدس کی کوئی حرمت نہیں رہی. اس نے جو ہے برملا خون خرابہ شروع کر دیا. یہاں تک کہ اس نے بڑے بڑے منجنیق لائے. منجنیق کہتے ہیں ایک قسم کی مشین کو جو پتھر پھینکتی تھی. یہ منجنیق لایا اس نے، مکے کے بڑے بڑے پہاڑوں میں اس نے نصب کیا اور وہاں سے پتھر اس نے کعبے میں پھینکنا شروع کر دیے. عبداللہ بن زبیر جو تھے شروع میں گھمسان کی لڑائی لڑی، مخالفت کیے، ڈٹ کر میدان میں آئے. لیکن یہ جو ظالم تھا حجاج بن یوسف، کھانے پینے کے پورے راستے کاٹ دیا. مکے میں اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مکے والے بدعتنا شروع ہو گئے، بولے کہ یہ کیا ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حاجیوں کو تکلیف ہے، عمرہ کرنے والوں کو تکلیف ہے. اس اعتبار سے عبداللہ بن زبیر کے پاس جتنے بھی تھے سب منہ موڑ کر پورے حجاج بن یوسف کے پاس چلے گئے. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے خاص لوگ، خاص مشیرین، خاص مجاہدین، یہ بھی جو ہے حجاج بن یوسف کے پاس چلے گئے. اور عبداللہ بن زبیر کے پاس گنے چنے چند لوگ رہ گئے جن کے ذریعے سے امید نہیں ہے کہ لڑیں گے تو جیتیں گے. بہرحال لیکن عبداللہ بن زبیر ہمت ہارتے نہیں. یہاں پر اس موقع پر عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اسما بنت ابو بکر کے پاس جن کی بینائی چلی گئی، اندھی ہو گئی تھی. جا کر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ والدہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں والدہ کی حالت دیکھ کر، اے والدہ میں سمجھتا ہوں کہ موت بہت راحت دہ ہے یہ بوڑھاپے سے، موت بہت راحت دہ ہے یہ بوڑھاپے سے. تو اسما کہتی ہیں کہ بیٹا میں جب تک نہیں مروں گی جب تک تیرے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. بیٹا میں جب تک نہیں مروں گی جب تک تیرے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اے بیٹا اگر تو حق میں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے مدد کرے گا، اگر تو باطل میں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے گا. یہ کہہ کر جو ہے عبداللہ بن زبیر یہ سننے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جا کر گھمسان کی لڑائی لڑتے ہیں. اور اس لڑائی میں عبداللہ بن زبیر کی ثبات قدمی دیکھیے کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں حرم میں، لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے، نکل کر جو ہے کعبے کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے. ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے کہ کبوتر ان کے سر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی عمود ہے، یہ کوئی ستون ہے. اس طریقے سے اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو بالکل نڈر، کوئی فکر نہیں ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، گھمسان کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، خون ریزے حملے چل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ ٹھس سے مس نہیں ہوا، آتا ہے باقاعدہ نماز پڑھتا ہے. یہاں تک حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ اوپر سے کھڑ کر دیکھ رہا تھا دوربین سے کہ کیا ہو رہا. تو جب بھی دیکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ شیر کون ہے، یہ شیر کون ہے جو کعبے کے پاس آ کر نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ آدمی فقط نکل کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو عبداللہ بن زبیر ہے، کہتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن زبیر ہے جن کے خلاف ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ واقعی یہ آدمی شیر دل ہے، واقعی آدمی شیر دل ہے. ایک مرتبہ بارش ہوتی ہے، خطرناک بارش ہوتی ہے کہ حرم بھر جاتا ہے، کوئی لوگ طواف کے لیے نہیں آئے. تو یہ ایک آدمی تیرتا ہوا طواف کر رہا ہے. لوگوں کو پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر ہیں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ روز طواف کرے، لیکن ایک مرتبہ بارش ہونے کی وجہ سے پانی ٹھہر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی طواف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیر کر طواف کرتے ہیں. اس لیے تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ سب سے پہلا آدمی جو تیر کر طواف کیا وہ عبداللہ بن زبیر ہے. کعبے کی طواف تیر کر کیے تھے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد عبداللہ بن زبیر دیکھ رہے ہیں کہ پورے ختم ہو گئے، ان کے ساتھی کوئی ساتھ نہیں دے رہے اور بالکل گنے چنے لوگ ان کے پاس رہ گئے. پھر اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں. ان کے ہمیشہ سوچ یہ رہی کہ والدہ اگر میں وفات پا جاؤں تو ان کی خدمت کون کرے گا، یہ بوڑھی عمر میں، یہ کم سینی میں، یہ جو ہے کمزوری میں ان کی مدد کون کرے گا. ہمیشہ ان کو یہ فکر لائق تھا. جا کر جو ہے والدہ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہے. اب مجھے کل خط ملا ہے، عبد الملک بن مروان مجھے امن دینے کے لیے تیار ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے حرم پاک خالی کر دوں، اور جو ہے میں خالی کر دوں گا تو مجھے امن دینے کے لیے تیار ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں پورے خاندان والوں کو لے کر شام پہنچ جاؤں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری عزت دے گا. عبد الملک بن مروان کی طرف سے خط آیا ہے. والدہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا میں اس امن نامے کو قبول لوں؟
تو اسما बिन्त अबू बकर इनकी बीनाइयां नहीं है, कहती हैं कि बेटा अगर तू हक पर है, कहती है अगर तू हक पर है और तेरे हक पे होने की वजह से तूने ढेर सारे लोगों के खून को बहाया है, तेरे साथी लड़ लड़ कर मर गए हैं इस वजह से कि तू हक पर था, अगर तू अमान नामा कबूल ले तो मतलब यह है कि तूने उन लोगों के खून बेजा बहाए हैं, उन लोगों के खून बेकार से बहा दिया है, इसलिए बेहतर है कि बेटा तू 1000 मर्तबा सोच ले और हक तू जो जानता है उस पर अड़ा रहे, अगरचे कि सारे दुनिया के लोग तेरी मुखालफत पर आ जाएं। ये बात सुनते हैं तो अब्दुल्ला बिन जुबैर तरोताजा हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वालिदा मैं चाहता हूं कि अल्लाह के राह में लड़ूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मुझे मार दिया जाए तो ये जालिम मेरे जिस्म के साथ बदसलूकी करेंगे, मेरा मुसला करेंगे, मेरी नाक निकाल देंगे, मेरा कान निकाल देंगे, मेरे जिस्म को फाड़ देंगे, मेरे जिस्म के बोटियां बोटियां उड़ा देंगे। ए वालिदा ये सोचकर मैं जो है परेशान हूं। तो अस्मा बिन्त अबू बकर कह रही, बूढ़ी है लेकिन अल्फाज सुनिए, कहती हैं कि बेटा तूने कभी बकरी को ज़बा किया है? कहते हैं कि हाँ, ज़बा करने के बाद तुम लोग बकरी की खाल खींचते हो, इसके टुकड़े टुकड़े डालते हो, इसे खा लेते हो। बेटा ज़बा करने के बाद चाहे जिस्म के साथ जो भी सुलूक करे इसका असर रूह पर नहीं होगा, तू तो परवाज कर ऊपर चला गया होगा, तो इस बात की आखिर फिक्र क्यों कर रहा है? अल्लाह अकबर, कैसी वालिदा है, कैसा संदिल है। अगर आज के दौर के कोई औरत होती कहती कि अल्लाह घर में आके बैठ जा, ये बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो थी ये शेर दिल थी, कहती है कि नहीं नहीं हक पर है, तू लड़, मैं चाहती हूं कि तू लड़ कर मर जाए। उसके बाद कहते हैं वालिदा मैं जरूर लड़ूंगा। उसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तेरे लिए दुआएं कर रही हूं कि तुझे अल्लाह ताला शहादत दे, तू मेरे आंखों के सामने वफात पाए और तेरा कफनाना दफनाना ये मेरे जिम्मे है, मैं तुझे कफनाऊंगी, मैं तुझे दफनाऊंगी, ये मेरे जिम्मे है, जब तक ये नहीं करूंगी मैं वफात पाने वाली नहीं हूं बेटा, जब तक ये नहीं करूंगी मैं वफात पाने वाली नहीं हूं। जब वालिदा की जो है ये शेर दिल बातें सुनते हैं, ये हौसला अफजाई की बातें सुनते हैं तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत खुश हो जाते हैं, वालिदा का सर चूमते हैं। जब वालिदा का सर चूमने के लिए करीब जाते हैं तो वालिदा अब्दुल्ला बिन जुबैर को छीती है, तो जो है उनको महसूस हो रहा है कि ये आदमी ज़िरा पहना हुआ है, ज़िरा कहते हैं औरमर को, पहनकर आदमी जिहाद के मैदान में जाता है। तो वालिदा कहती है कि बेटा तूने ज़िरा पहन रखा है? कहते हैं कि हाँ मैं ज़िरा पहन रखा हूं वालिदा, ये पहनकर लोग लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं, जो आदमी शहादत का तालिब है, जो शहादत चाहता है, उसका यह रवैया नहीं कि वो ज़िरा पहनकर मैदान में जाए, तेरे लिए जरूरी है कि तू कुशादा दिल खोलकर मैदान में उतरे, ये ज़िरे वरे उठाकर फेंक, सिर्फ अल्लाह की शहादत का तालिब बनकर मैदान में उतर जा। अल्लाह अकबर, क्या नसीहत है। बेटा जो है ज़िरा पहनकर जाना चाह रहा है तो कहने की निकाल दे इसे, ये शहादत जो मांगता है उसका यह तरीका नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर और जोश में आ जाते हैं, शुरू से शेर है आदमी और वालिदा की हौसला अफजाई, सब कुछ निकालते हैं, दोनों जो है पैंच चढ़ाते हैं, दो हाथ में 2 तलवार लेते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतर जाते हैं। इनके साथ इनके 2-3 साथी होते हैं, घुमसान की लड़ाई लड़ते हैं, जहां कहीं भी गए सफों के सफों को उलट देते हैं, कई लोगों को खाक और खून में लौटा दिया, ढेर सारों के सरों को उड़ा दिया। लेकिन चूंकि अकेले थे और हज्जाज बिन यूसुफ ये जो ऐसा जालिम था सोच सोच कर जो है मार रहा था, तो ये एक आदमी को इसने मुकर्रर किया, इसने कह दिया कि तू अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे ताक लगा के इसे जोर का हमला करना। तो ये जालिम पीछे से अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास आता है और बिल्कुल जो है मौका पाकर अब्दुल्ला बिन जुबैर के गर्दन में ये हमला करता है। जैसे हमला करता है तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे का हिस्सा कट जाता है। लेकिन अल्लाह का बंदा देखिए, 2 हाथ में 2 तलवारें और जबान में शेर जारी है। क्या शेर है? शेर में कहते हैं फलसना अला अक़ाबिना तुदमा कुलूमुना वलाकिन अला अक़दामिना तक़तुर दिमा। ऐसा शेर है, आदमी अगर उसे जो है गौर से पढ़े तो सर के बाल सफेद हो जाएंगे। कहते हैं कि हम ऐसे हैं, कहते हैं कि हम ऐसे हैं कि हमारे जो है जख्में होती हैं वो हमेशा पीछे होती है। हम जिहाद के मैदान में जाते हैं तो इतने दिलेर है, इतने ब्रेव है, इतने शुजा है कि जख्में हमारे हमेशा पीछे होती है, सामने कोई जख्म दे नहीं सकता हमको, सामने कोई जख्म दे नहीं सकता, तो लोग हमको पीछे जख्म देते हैं और हमारे जख्म में से जो खून निकलता है वो पीछे निकलकर गिरता है। हमारे जख्म जो है सामने के हिस्से में खून नहीं गिराते। अल्लाह अकबर। पीछे से दोबारा हमला करता है तो अल्लाह का नाम लेते हुए धाम से गिर पड़ते हैं। उसके बाद ये पूरे जालिम जो है भेड़ियों की तरह जब जो है
किसी हिरन को शिकार खेल लेते हैं तो पूरे भेड़िए टूट पड़ते हैं, कोई उसका पैर निकालता है, कोई उसका सर निकालता है, कोई उसकी खाल निकालता है। इस तरीके से अब्दुल्ला बिन जुबैर के जो है इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। अल्लाह का बंदा वफात पा गया तो खबर पहुंचती है अस्मा बिनत अबू बकर को कि तेरा बेटा शहादत उसे नसीब हो गई। कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए पूरी तारीफें हो, उसने मेरे बेटे को शहादत दिया। उसके बाद जो है बाहर निकल कर आती हैं ताकि बेटे की लाश को देखे। लेकिन ये हज्जाज बिन यूसुफ जालिम जो था, इसने इनके लाश को हजून के इलाके में, मक्के में एक इलाका है जो बाजार वहां पर लगता था, उस इलाके में इसने इनके लाश को उल्टा लटका दिया। लोग आते, अब्दुल्ला बिन जुबैर को देखते और उसके बाद चले जाते। अब्दुल्ला बिन उमर आए, आकर देखकर बोले कि ये अगरचे के देखने के लिए मंजर बिल्कुल जो है बद है, लेकिन ये जो आदमी है ये अल्लाह का मुत्तकी था, अल्लाह का परहेजगार आदमी था, रोजे रखता था, नमाजें पढ़ता था, ये शेरदिल आदमी था, ये आदमी के लिए इंशाअल्लाह जन्नत मुकर्रर है। तारीफें करते हैं, दूसरे सहाबी आते हैं वो तारीफ करते हैं, और लोगों को खबर मिलती है, अस्मा बिनत अबू बकर को खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटे के लाश को हज्जाज बिन यूसुफ ने हजून के बाजार में लटकाया है। तो निकलकर जो है बाजार की तरफ जाती हैं, जाकर बेटे को जो है, क्योंकि बीनाया नहीं है, लोग बताते हैं कि यहां पर तुम्हारे बेटे की लाश लटकी हुई है। वहां ठहर कर जो है दुआ करती है। जब वो ठहर कर दुआ कर रही थी, इत्तेफाक से वहां हज्जाज बिन यूसुफ निकल कर आ जाता है। लोग कहते हैं कि अस्मा बिनत अबू बकर है। अस्मा को मालूम होता है कि हज्जाज बिन यूसुफ आया है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। और हज्जाज बिन यूसुफ जो है देख रहे, बुढ़िया क्या देख रही है तू, पूछता है, अरे बुढ़िया तू क्या देख रही है? तो अस्मा बिनत अबू बकर कहती है कि मैं मेरे बेटे की लाश को देख रही हूं, उसकी बू को सूंघ रही हूं, उसके एहसासात मुझे महसूस हो रहे हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि तेरा बेटा मुल्हिद था। ये कहती है कि खुदा की कसम मेरा बेटा एक लम्हे के लिए भी मुल्हिद नहीं था, बल्कि ये इंतहाई परहेजगार, इंतहाई मुत्तकी था। और उसके बाद जो है अस्मा कहती है कि मुझे मालूम हुआ कि तूने मेरे बेटे की दुनिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन याद रखना मेरे बेटा तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया, तूने उसके दुनिया को बर्बाद किया। कोई हर्ज नहीं, हम लोग दुनिया को हेज समझते हैं, लेकिन तू जो जालिम है, दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में है, तेरी आखिरत बर्बाद हो गई। और उसके बाद अस्मा कहती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि बनु सकीफ से दो जालिम आएंगे, एक जो है मुबीर होगा और एक सफ़ाक होगा, एक कज़्ज़ाब होगा और एक सफ़ाक होगा। कज़्ज़ाब उस आदमी को कहते हैं जो झूठ बोलता है। तो ये मुख्तार सक़फ़ी था जिसको जो है मरवान ने कत्ल किया था। वो कहती है कि मुख्तार को तो हमने देख लिया, कज़्ज़ाब को तो हमने देख लिया, अब सिर्फ सफ़ाक को देखना है जो खून बहाने वाला है। तो मैं समझती हूं कि सफ़ाक जो है कोई और नहीं तू ही है, वो कोई और नहीं तू ही है, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ बनु सकीफ से था और वो भी बनु सकीफ से था। ये डटकर बोल रही है। हज्जाज बिन यूसुफ के अवसान खता हो गए। ये बुढ़िया जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी उम्र 105 साल से ज्यादा है, इसकी ये जुर्रत, ये अल्फाज और खतरनाक अल्फाज बोल रही है। परेशान होकर जो है भागकर चले जाता है। और उसके बाद अस्मा कहती है कि लाश मेरे हवाले कर दे, मैं इसे जो है कफनाऊंगी, मैं दफनाऊंगी। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ देने के लिए तैयार नहीं था। और ये जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान को खत लिखती है, लिखकर कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ बदतरीन सुलूक किया, अब कम से कम मेरे बेटे की लाश को मेरे हवाले कर दो। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान हज्जाज को खत लिखकर मलामत करता है, कहता है कि तूने तेरे जुल्म को बहुत आगे बढ़ा लिया है, फौरन उनके लाश जो है अस्मा के हवाले कर दे। तो अस्मा के पास लाश आती है। तो लाश किस में आ रही मेरे दोस्तों? लाश जो है एक ऐसे कपड़े में आ रही है जिसमें सिर्फ टुकड़े हैं, बस टुकड़े हैं, आदमी नहीं है, टुकड़े हैं। तो अस्मा जो है एक एक टुकड़ा उठाकर उनके जो है शागिर्दों को देती है। तो शागिर्द लेकर जो है उसे नहलाकर उसे कफनाते हैं। एक एक टुकड़ों को कफनाया गया। और उसके बाद जो है अस्मा बिनते अबू बकर ठहर कर बहुत देर तक रोती रही। और उसके बाद जो है इनको दफन कर दिया गया हजून के इलाके में। इस तरीके से ये मुजाहिद जो है इस दुनिया से बैत अजल को लब्बैक कहता है। ऐसा किस्म मुजाहिद था। इसके वफात के बाद 7 दिन के बाद अस्मा बिनते अबू बकर जो है इस दुनिया से परवास कर जाती है। कफ़स उनसरी से परवास करके आलम जाविदानी की तरफ चले जाती हैं, वफात पा जाती हैं। जब ये वफात पाई तो इनकी उम्र जो है 105 साल से ज्यादा थी। और कहा जाता है कि सिर्फ इनके आंखें नहीं थी, लेकिन इनका हुलिया, इनके बातचीत करने का अंदाज, इनके हाथ और इनका जिस्म इतना मजबूत था कि जाहिरी तौर पर मालूम नहीं होता कि औरत जिनकी उम्र 105 साल से ज्यादा होगी। इस तरीके से मेरे दोस्तों अल्लाह की बंदी वफात पा जाती है। इनके ताल्लुक से आता है कि एक वाहिद औरत थी जो
مکی دور کے شروع سے لے کر اور خلفاء راشدین کا پورا دور دیکھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا دور دیکھی اور پورے اختلافات میں رہی، اور جب وفات پائی تو مکے میں وفات پا رہی ہے، اس جیسی جو ہے عمر، برکت والی عمر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایسا ایمان دے، ایسا تقویٰ دے جس کے ذریعے سے دنیا کے مختلف جو ہے بغاوتوں کے خلاف سینہ کھول کر کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کی مبارک راتوں میں کثرت سے محنت کرنے کی، کثرت سے مغفرت مانگنے کی توفیق بخشے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون